ہم سب کو پتہ ہے 2024 کا الیکشن جس کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا، وہ الیکشن ہو چکا ہے۔ نتیجے بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں، کس کو کتنی سیٹ ملی، کس کو کتنی سیٹ ملی۔ لیکن ان سب کے ساتھ ایک بہت ضروری بات کہ ان سب کے پیچھے ووٹ ہے، پارٹیز ہیں، پلاننگز ہیں۔ ان سب کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو ہم مسلمانوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ دنیا کے لوگ اس کو یاد رکھیں نہ رکھیں، ہم مسلمانوں کو یہ بات ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے، ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ان سب کے پیچھے ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی حکومت نہیں بنا سکتا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی حکومت شکست نہیں کھا سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ اسباب انسانوں کو اختیار کرنے پڑتے ہیں، لیکن رزلٹ اور نتیجہ یہ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی بات کو قرآن شریف نے بار بار دہرایا ہے۔ میں یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ ماحول جو ہے وہ دجالی ماحول ہے، وہ اسبابی ماحول ہے، مٹیریلسٹک یہ دور ہے۔ اس میں یہ ہوا اس لیے ایسا ہوا، یہ تھا اس لیے ایسا ہوا، یہ تھا اس لیے ایسا ہوا۔ عام طور سے جو باتیں کی جاتی ہے وہ کچھ ایسی کی جاتی ہے جس سے عام لوگوں کی تو عام لوگوں کی، ہم مسلمانوں کی بھی نظر اللہ سے ہٹ جاتی ہے، اس مالک سے ہٹ جاتی ہیں جس کے ہاتھ میں اس پوری کائنات کا سسٹم ہے۔ اور قرآن نے پہلی ہی آیت میں بتا دیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ پوری یونیورس کا وہ رب اور وہ پالنے والا اور وہ چلانے والا اور وہ کنڈکٹر ہے، وہ کنڈکٹ کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ بات آپ تمام حضرات کی خدمت میں ذکر کروں کہ ہمیں اسباب میں اتنے نہیں الجھنا چاہیے کہ اسباب کو پیدا کرنے والا جو رب ہے وہ رب کو ہم بھول جائیں، اور حالات کو اللہ سے نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم عام طور سے حالات پر جب گفتگو کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، تو ہماری جو نظر ہے وہ نظر صرف دنیا پر رہتی ہے۔ ان حالات کے پیچھے جو ذات ہے، جو رب ہے، اس رب سے ہماری نظر تقریباً ہٹ جاتی ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے بھی جو تبصرے ہیں، جو انالسٹک ہیں، وہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو نان مسلموں کا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی چیز پر تم تبصرہ کرو گے، کسی چیز کو تم سمجھو گے تو کیسے سمجھو گے؟ صرف اسباب کو نہیں دیکھو گے، اسباب کے پیچھے جو مسبب الاسباب ہے اس کو بھی تم دیکھو گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسباب نہیں اپنانے چاہیے، اسباب کا کوئی رول نہیں ہے، لوگوں نے ووٹ دیا اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ہمارا اللہ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اسی لیے ان سیاسی ماحول میں اور ہر وقت جب بھی ہم سیاست پر گفتگو کریں، تبصرہ کریں، انالسٹک کریں، تو ہمیں قرآن شریف کی ایک آیت سورہ آل عمران کی ضرور یاد رکھنی چاہیے، ضرور یاد رکھنی چاہیے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور وہ آیت بڑی پیاری آیت ہے، ہمت دلانے والی آیت ہے، مایوسی کو ختم کرنے والی آیت ہے، اور ہم مسلمانوں کو جینے کا حوصلہ سکھانے والی آیت ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہم مالک الملک، اے اللہ مالک الملک، حکومتوں کا بادشاہ تو ہے۔ غور کرو، امریکہ میں کون سلیکٹ ہوگا، انڈونیشیا میں کون سلیکٹ ہوگا، بھارت میں کون سلیکٹ ہوگا، جتنی یہ پولیٹیکل سسٹم ہے، قرآن کہتا ہے مالک الملک، اللہ ان سب کا بادشاہ تو ہے، تو ہے۔ اور آگے قرآن نے اب اس کو ایکسپلین کیا، کیا مطلب کہ حکومت کا بادشاہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے حکومت کا موقع دیتا ہے، تو جس کو چاہے آنے دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس کو چاہے حکومت سے اتار دیتا ہے۔ ہمارے ملک بھارت کی آپ بات کریں، مغلوں نے ایک لمبے زمانے تک یہاں شاسن کیا، وقت آیا مغلوں کو اترنا پڑا، اترنا نہیں پڑا، اللہ نے ان کو اتار دیا۔ ایک وقت تھا کانگریس پارٹی کا بڑا بول بالا تھا، کانگریس ہی کانگریس تھی، لیکن بیچ میں کچھ عرصہ اور وقت ایسا بھی گزرا کانگریس کا نام و نشان نہیں تھا، لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک وقت تھا بی جے پی پارٹی
अपने पीक पर थी, लेकिन इस इलेक्शन का नतीजा आप देखिए क्या हुआ। 400 पार के नारे थे, 300 भी नहीं ला सके। ये इन सब के पीछे कुरान कह रहा है वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, अल्लाह तो जिससे चाहता है हुकूमत ले लेता है, अल्लाह एक चांस देता है। और फिर आगे कुरान शरीफ ने कहा वह तो इज्जु मन तशा, तो जिसको चाहे इज्जत देता है। सेकंडों में आदमी इज्जत की चोटियों पर बैठ जाता है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा, तो जिससे चाहे हुकूमत इज्जत ले लेता है, वो जिल्लत का शिकार हो जाता है, वो बदनाम हो जाता है। आप देखें भाषण में कुछ ऐसे जुमले निकल जाते हैं कि इज्जत की सारी धज्जियां उड़ जाती है। और आगे कहा बियदिकल खैर, तेरे हाथ में भलाई है, तू जिससे हुकूमत ले ले उसमें भी कुछ भलाई है, तू जिसको हुकूमत पर बिठाए उसमें भी कुछ भलाई है। कुछ लोग आकर अगर हमको बेदार न करते तो क्या भारत की आवाम बेदार होती? उसमें यह पॉलिटिकल अवेयरनेस आता जो अब दिख रहा है। इस बात को कुरान ने कहा कि तेरे हाथ में भलाई है, तू जो करता है, तो हुकूमत पर जिसको बिठाता है उसमें भी कुछ ना कुछ राज होता है, भलाई होती है, इंसानों को दिखे न दिखे। और तू जिससे हुकूमत ले लेता है उसमें भी कुछ भलाई होती है। और आगे कहा इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बेशक तो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह तू चाहे तो रातों रात किसी को इज्जत की चोटियों पर बिठा सकता है, तू चाहे तो रातों रात किसी को इज्जत की चोटियों से उतार सकता है, तू चाहे तो किसी को हुकूमत पर बिठा सकता है, तू चाहे तो किसी को हुकूमत से उतार सकता है। ये सारा सिस्टम हम जरूर पॉलिटिकल हालात पर नजर रखें, लेकिन बिल्कुल ये ना भूलें कि इन सब के पीछे बागडोर हमारे अल्लाह के हाथ में है। ये जब हमें जहन में होगा और इसको सामने रखते हुए जब हम किसी चीज पर तबसरा करेंगे, एनालिस्टिक करेंगे, तो एनालिसिस करेंगे, तो उम्मीद है कि हम मुसलमानों का एनालिसिस का अंदाज और दूसरे लोगों का एनालिसिस का अंदाज बिल्कुल अलग होगा। इसलिए हम जरूर ये याद रखें जो कुरान ने बहुत साफ साफ कहा कि ए अल्लाह, हुकूमत का बादशाह तू है, तो जिसको चाहे हुकूमत पर बिठाता है, जिसको चाहे हुकूमत से उतारता है, जिसको चाहे इज्जत देता है, जिसको चाहे जिल्लत देता है। भलाई तेरे हाथ में है और तू हर चीज पर कादिर है। उम्मीद करता हूं सियासत पर तबसरा करते वक्त ये आयत जरूर जहन में रखेंगे और जरूर जहन में रहनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।